شاہ حویلی آج برقی قمقموں سے سجی اپنی رونقیں اور جلوے پر ہر سو بکھیر رہی تھی۔ ہر سو رنگ و بو کا ایک سیلاب امڑ آیا تھا۔ ہر کوئی خوش باش چہچہاتا پھر رہا تھا۔ سب لڑکیاں اس وقت ایک کمرے میں گھسی تیار ہونے میں بزی تھی۔ کسی کو اپنی ڈریس کے ساتھ کا میچنگ جوتا نہیں مل رہا تھا تو کسی کو جولری۔ ان سب کو پہلے لڑکی والوں کی طرف مہندی کی رسم کے لیے جانا تھا اور پھر رات کو شاہ حویلی میں مہندی کی گرینڈ تقریب تھی، جبکہ مرد حضرات دیگر انتظامات کو دیکھ رہے تھے۔ غرض ہر کوئی اس وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف تھا اور بے حد خوش بھی تھا۔ سب دل سے تیاریوں میں بزی تھے، اور کیوں نہ ہوتے، آخر کار اس خاندان کے سب سے بڑے بیٹے کی شادی جو تھی۔ دیان شاہ، جو کہ اپنے خاندان کا لاڈلا اور لائق بیٹا تھا، آج رات اس کی مہندی کی تھی، جس کی تیاری میں اس وقت سب مگن تھے۔ ارے لڑکیوں جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ شاہدہ آپا کی 2 سے 3 بار کالز آ چکی ہیں، وہ لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں رسم کے لیے۔ اگر رات زیادہ ہو گئی تو آقا جان ناراض ہوں گے۔ چھوٹی چچی نے کمرے کے اندر آتے سب لڑکیوں کو جلدی سے تیار ہونے کا حکم دیا، کیونکہ اس وقت رات کے 7 بج رہے تھے اور دلہن کے گھر جاتے جاتے بھی انہیں آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جانا تھا۔ وہاں سے رسم ادا کرنے کے بعد وہ واپس گھر آ کر گھر میں بھی مہندی کی تیاری کرنی تھی، اور اگر زیادہ دیر ہو جاتی تو آقا جان نے بہت ناراض ہونا تھا، کیونکہ وہ وقت کے بہت زیادہ پابند تھے۔ ان کی یہ لیٹ نائٹ فنکشنز وغیرہ پسند نہیں تھے، اور دیان نے بھی بہت ناراض ہونا تھا، کیونکہ وہ بھی ان فضولیات کے خلاف تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ رسومات فضول ہیں، بس سادگی سے شادی ہونی چاہیے۔ وہ تو ان سب رسموں کے حق میں تھا ہی نہیں، لیکن اس کے دوستوں نے اور بہن بھائیوں نے مل کر اس کو بڑی مشکل سے راضی کر ہی لیا تھا۔ جی چچی جان، بس 15 منٹ ہمیں اور دیں، ہم سب تیار ہو کر آپ کو نیچے لاؤنج میں ملتے ہیں۔ زرش نیچے چچی جان کی تسلی کروائی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، ہم لوگ تم لوگوں کا انتظار کریں، اگر 15 منٹ سے زیادہ وقت لگا تو اس بار میں نہیں، آقا جان خود آئیں گے تم لوگوں کو کمرے سے نکالنے کے لیے۔ چچی جان ان لوگوں کو گھوری سے نوازتی واپس کے لیے مڑ گئی تھی، اور وہ لڑکیاں دوبارہ سے اپنی تیاریوں میں مگن ہوتی جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی تھی، کیونکہ آقا جان کا ڈر سبھی کو تھا۔ کچھ ہی دیر میں سب لڑکیاں تیار ہو کر نیچے آ گئی تھی اور وہ لوگ لڑکی والوں کی طرف جانے کے لیے تیار تھے۔ چلو جلدی کرو، سب جا کے گاڑیوں بیٹھو، پہلے بہت دیر ہو چکی ہے۔ بی جان نے سب کو حکم دیا تھا۔ بی جان، کیا صرف لڑکیاں ہی جائیں گی؟ ہم لڑکے نہیں جا سکتے وہاں پر؟ ضامن شاہ نے اچانک ہی وہاں انٹری ماری تھی اور آتی بی جان سے اپنی مرضی کا سوال کیا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، وہاں صرف لڑکیاں جائیں گی، تم سب کل جانا بارات کے ساتھ۔ بی جان نے صاف جواب دیا۔ نہیں بی جان، یہ ظلم ہے، ہمیں بھی اپنے ہونے والی بھابھی ماں سے ملنا ہے۔ ضامن شاہ نے اوور ایکٹنگ کی حد کر دی۔ بھابھی سے ملنا ہے یا پھر؟ فہم شاہ، جو کہ ضامن کا دوست اور کزن دونوں ہی تھا اور اس کے ہر راز سے واقف تھا، اس نے اس کو چھیڑا۔ بکواس بند کرو اپنی، تمہیں تو کوئی بات بتانا ہی نہیں چاہیے۔ ضامن شاہ نے اسے مکہ مارتے ہوئے کہا تھا۔ ارے تم لوگ لڑنا بند کرو، تم لوگ گاڑی میں بیٹھو، چلتے ہیں۔ بی جان نے پہلے انہیں گھر کا اور پھر لڑکیوں کو مخاطب کیا تھا، اور پھر سب لڑکیاں گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی تھی۔ یار کچھ تو جگاڑ کرنا پڑے گا وہاں جانے کا۔ ضامن نے فہم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میرے پاس ایک پلان ہے۔ میرے پاس ایک پلان تو صحیح ہے، پر تم بتاؤ تمہیں سوٹ کرے گا؟ فہم نے پرسوچ انداز میں کہا۔ یار اس سے ملنے کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، ضامن نے پرجوش انداز میں کہا تھا۔ پھر چلو میرے ساتھ۔ فہم اسے کہتے کمرے کی طرف لے کر بڑھ گیا تھا۔ یار یہ تو بہت ٹائٹ لگ رہا ہے، ضامن نے برقع پہن کر کہا تھا۔ تو بیٹا پیار کیا ہے تو کچھ قربان تو کرنا پڑے گا نا، فہم نے اپنا نقاب سیٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ عجیب ہے بھائی، پیار میں کیا کیا قربان کرنا پڑتا ہے۔ ضامن نے بھی نقاب سیٹ کیا تھا۔ چلو اب جلدی، اس سے پہلے کہ فنکشن ختم ہو جائے۔ فہم نے اس کا بازو پکڑ کر اسے آگے باہر کی جانب دھکیلا تھا۔ وہ دونوں دلہن کے گھر پہنچ چکے تھے۔ اندر داخل ہونے سے پہلے ان دونوں نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا تھا اور نقاب سیٹ کر کے اندر کی جانب چل پڑے تھے۔ ابھی وہ دونوں اندر ہی داخل ہوئے تھے کہ سامنے سے ایک لڑکی ان کی طرف آئی تھی۔ آپ لوگ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس لڑکی نے انہیں دیکھتے کہا تھا۔ وہ جی ہم نا لڑکی والوں کی طرف سے ہیں، فہم نے اپنی آواز کو پتلا کر کے کہا تھا۔ اچھا پھر میں آنٹی سے پوچھ کے آتی ہوں، وہ لڑکی کہتے ہوئے اندر کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ ارے ہم ان کے پڑوسی ہیں، انہوں نے انوائٹ کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتی، ضامن شاہ نے جیب سے کارڈ نکال کر دکھایا تھا۔ وہ لوگ گھر سے کارڈ اٹھا کر لائے تھے۔ اچھا چلیں تو پھر آپ اندر آ جائیں، وہ لڑکی کہتی ان کو اندر کی جانب لے آئی تھی۔ اندر آ کے وہ ایک طرف کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ ابھی انہیں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ تبھی ایک لڑکا ضامن کو گھورنے لگا تھا۔ اوئے ضامن، مجھے لگتا ہے اس لڑکی کو تو پسند آ گیا ہے، فہم نے شرارت سے کہا تھا۔ بکواس بند کر اپنی، ہر جگہ تو شغل لگانے بیٹھ جاتا ہے۔ ضامن نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی تھی۔ ہم یہاں پہ لڑکی بن کے بیٹھے، آہستہ بولے، اس سے پہلے کوئی سن لے جوتے پڑیں گے جوتے، ضامن نے مدھم آواز میں کہا تھا۔ تبھی دلہن کو اسٹیج پر لایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ آتی لڑکی کو دیکھ کر ضامن نے سکون کا سانس لیا تھا۔
وہ مہرمہ تھی، اس کی بھابھی امرہ کی بہن۔ ضامن اسے پسند کرتا تھا، پھر ابھی تک اس نے اسے اپنی فیلنگز نہیں بتائی تھی۔ مہرمہ نے گرین کلر کی فراک پہن رکھی تھی، لمبے سیاہ بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے، ہلکا ہلکا میک اپ کیے وہ نہایت حسین لگ رہی تھی۔ ضامن اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اب یہ آنکھیں ہٹا لے، بھابھی کو نظر لگانی ہے کیا؟ فہم نے اسے کوہنی ماری تو ضامن ہوش میں آیا تھا اور سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد مہرمہ ان کی طرف آئی تھی۔ ارے آپ لوگ کون ہیں؟ مہرمہ نے ان سے پوچھا تھا۔ اس کے قریب آنے پر ضامن شاہ کی سانسیں تیز ہو گئی تھی۔ ہم آپ کے پڑوسی ہیں، نئے شفٹ ہوئے ہیں۔ فہم نے جھوٹ بولا تھا۔ اچھا تو آپ کی نقاب اتار دینا، لڑکے تو سارے باہر چلے گئے، یہاں پہ تو کوئی نامحرم نہیں ہے، مہرمہ نے ان سے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر دونوں گھبرا گئے تھے۔ ارے نہیں، ہمیں نزلہ ہوا ہے تو ڈاکٹر نے منع کیا ہے، انفیکشن پھیل نہ جائے، ضامن نے جلدی سے بولا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر آپ لوگ کھانا کھا کے جائیے گا، مہرمہ ان کو کہتی اسٹیج کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ضامن شاہ نے فون نکال کر مہرمہ کی چند تصاویر لی تھی۔ چل یار چلتے ہیں اس سے پہلے کہ کوئی دیکھ لے، فہم نے اس سے کہا تھا۔ چلو، میرا تو ویسے بھی کام ہو گیا ہے، ضامن کھڑا ہوتا ہوا بولا تھا۔ وہ لوگ چپکے سے گیٹ سے باہر نکل آئے تھے۔ گاڑی میں بیٹھ کر انہوں نے اپنے برقعے اتارے تھے اور پھر قہقہ لگا کے ہنس پڑے تھے۔ براق روشنیوں میں نہائی ہوئی شاہ حویلی آج بارات کے استقبال کے لیے پوری طرح سجی تھی۔ ہر سو مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، خوشیوں کی گونج اور ڈھول کی تھاپ، ہر فضا میں ایک الگ ہی سرور گھلا ہوا تھا۔ دیان شاہ آج اپنے دلہا کے مخصوص روایتی لباس میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا، جبکہ اس کے دوست اور کزن بارات کے استقبال کے انتظامات سنبھالنے مصروف تھے۔ دوسری طرف نکاح اور رخصتی کی تمام رسومات کے بعد دلہن کی حویلی آمد ہو چکی تھی۔ سب لڑکیوں نے دلہن کو ڈائننگ ہال کے ساتھ والے خصوصی کمرے میں بٹھایا ہوا تھا، جہاں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ اس گہما گہمی کے عالم میں ضامن شاہ کی نظریں بار بار ایک ہی گوشے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ اس کی تمام تر توجہ صرف اور صرف مہرمہ پر مرکوز تھی، جو اپنی بہن دلہن کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ آج مہرمہ نے گہرے سرخ اور سنہرے کام سے مزید لہنگا پہن رکھا تھا، جس پر ہلکی اور نازک جولری اس کے حسن میں چار چاند لگا رہی تھی۔ اس کے کھلے سیاہ بال ہلکے سے لہراتے ہوئے اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کے چہرے کی وہ سادگی اور دلکشی ضامن کا دل دھڑکانے کے لیے کافی تھی۔ ضامن فہم کے ساتھ کھڑا تھا، مسلسل پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا کے جا رہا تھا۔ وہی مجنوں، آنکھیں باہر آ جائیں گی، وہیں گر پڑو گے، ذرا ہوش کے ناخن لو، اگر کسی نے دیکھ لیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ فہم نے اس کی یہ حالت دیکھی تو ہلکا سا کوہنی مار کر بولا تھا۔ یار فہم، قسم سے وہ آج کل سے بھی زیادہ حسین لگ رہی ہے، مجھ سے اب مزید رہا نہیں جا رہا، دل کر رہا ابھی جا کر سب کے سامنے کہہ دو کہ تم میری ہو۔ ضامن کی آواز میں دیوانگی سی تھی۔ خبردار جو ایسی حماقت کی آغا جان کو پتہ چلا نا تو بارات کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی چھٹی ہو جائے گی، چپ چاپ تمیز سے کھڑے رہو، فہم نے اسے ڈانٹتے ہوئے سیدھا کھڑا کیا۔ ادھر اسٹیج پر بیٹھی مہرمہ کو کچھ دیر سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بہت ہی شدت سے اسے گھور رہا ہے۔ اس نے گھبرا کر اپنی نظریں اٹھائیں اور ہال کے کونے میں موجود مہمانوں کی جھرمٹ پر ڈالی۔ اگلے ہی لمحے اس کی نظریں سیدھا ضامن شاہ کی ان آنکھوں سے جا ملی جو محبت اور بے قراری کا ایک سمندر لیے صرف اسی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ضامن کو یوں کھلے عام خود پر نظریں جمائے دیکھ کر مہرمہ کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک گئی۔ اس کی پلکیں ایک دم جھپکی اور شرم کی شدید لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس کا گورا رنگ ایک دم سرخ پڑ گیا اور اس کے گالوں پر حیا کی ایسی سرخی پھیل گئی کہ وہ اور بھی زیادہ حسین لگنے لگی۔ اس سے پہلے کہ ضامن اس کی اس شرمائی ہوئی ادا پر مکمل طور پر فدا ہو جاتا، مہرمہ نے گھبرا کر فوراً اپنی نگاہیں جھکا لی اور ہاتھ پکڑے گلاب کے پھولوں سے کھیلنے لگی تھی۔ دوسری طرف ضامن شاہ تو جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ مہرمہ کو وہ شرما کر نظر چرانے والی ادا اس کے دل پر نقش ہو چکی تھی۔ وہ وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ اس کے لبوں پر ایک مدھم سا مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ خدا کی قسم، آج تو اس نے جان ہی لے لینی ہے، ضامن نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ شاہ حویلی کے بڑے کمرے کو سرخ اور سفید گلابوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ شادی کی گہما گہمی اور شور شرابہ اب مدھم بھر چکا تھا، لیکن دلہا کے کمرے کے باہر کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ دیان شاہ جو آج اپنی زندگی کے اس حسین ترین دن پر کسی شاہی دلہے سے کم نہیں لگ رہا تھا، اعتماد سے قدم اٹھاتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن اس کے قدم رک گئے جب اس نے دیکھا کہ دروازے کے باہر ایک پورا محل سجا ہوا ہے۔ رکو شاہ صاحب، اتنی جلدی کیا ہے؟ ضامن، فہم اور دیگر کزنوں نے مل کر دروازے کے آگے باقاعدہ رکاوٹ ڈال دی تھی۔ ضامن نے مسکراتے ہوئے راستہ روکا۔ بڑے بھائی، یہ تو کیا ہوا؟ رواج تو رواج ہے، ایسے ہی اندر جانے کی اجازت نہیں ملے گی، فہم نے شرارت سے کہا۔ دیان نے ایک خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ ان دونوں کو گھورا۔
اچھا جی، تم دونوں کی شادیاں بھی آخری سالوں میں ہی جانی ہیں؟ تب بتاتا ہوں، ہٹو راستے سے، صبح صبح فیکٹری کے لیے بھی نکلنا ہے۔ نہیں بھائی، مفت میں انٹری نہیں ملے گی، پہلے ٹول ٹیکس دو۔ زامن نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا اور پھر سب کزنس مل کر ہنسنے لگے۔ دیان نے ہنستے ہوئے اپنی جیب سے پرس نکالا اور کھلے دل سے ان کی بھتہ خوری پوری کی۔ ابھی دیان نے سکون کا سانس لے کر دروازے کا ہینڈل پکڑا ہی تھا کہ اندر سے دروازہ کھل گیا اور سامنے زرش سمیت اس کی کزنس آ کھڑی ہوئیں۔ انہوں نے فوراً دروازے پر دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ ایک منٹ جی، باہر والوں سے نمٹ لیا تو اندر والوں سے بھی نمٹنا پڑے گا، زرش نے ہاتھ باندھ کر کہا۔ اب کیا رہ گیا بھائی؟ دیان نے ماتھے پر بل مارتے ہوئے لاٹ سے پوچھا تھا۔ منہ دکھائی، اور وہ بھی عام والی نہیں۔ جب تک آپ ہماری پیاری سی امرہا کے لائق نہیں، کوئی شاندار گفٹ یا سلامی نہیں دیتے، اندر قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ لڑکیوں نے یک زبان ہو کر فرمائش پیش کی۔ دیان جانتا تھا کہ ان کے سامنے ہار ماننا ہی پڑے گا۔ اس نے مسکرا کر ہاتھ جوڑے اور ایک بھاری لفافہ اور کچھ کیش زرش کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ لو، اب تو خوش، اب ہٹو راستہ دو، تھک گیا ہوں پورا دن بھاگ دوڑ کر کے۔ لڑکیاں ہنستے ہوئے سائڈ پر ہو گئیں اور دیان نے آخر کار کمرے کے اندر قدم رکھ ہی دیا۔ دروازے بند ہوتے ہی باہر کا سارا شور غائب ہو گیا تھا اور کمرے میں ایک پرسکون مدھم سی خوشبو پھیل گئی۔ بستر پر بیٹھی امرہا سرخ جوڑے میں سر پر جھومر سجائے شرم و حیا کا پیکر بنی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا لیکن اس کی دھڑکنیں صاف محسوس کی جا سکتی تھیں۔ دیان کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا پلنگ کے پاس آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بڑی نفاست سے امرہا کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ جیسے ہی گھونگھٹ ہٹا دیا، دیان کی سانسیں ایک لمحے کے لیے تھم گئی۔ سرخ جوڑے میں جھمکے اور مانگ ٹیکا پہنے امرہا اتنی حسین لگ رہی تھی کہ الفاظ کم پڑ جائیں۔ اس کے جھکے ہوئی پلکوں اور گالوں کی سرخی دیان کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ دیان نے بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا جو ہلکا سا کانپ رہا تھا۔ امرہا، یقین نہیں آ رہا کہ آج تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری ہو گئی ہو۔ قسم سے آج اس سرخ جوڑے میں تم زمین پر اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی ہو۔ جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے۔ وہ محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ امرہا کا چہرہ شرم سے اور بھی زیادہ سرخ ہو گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر ایک پل کے لیے دیان کو دیکھا اور پھر شرما کر نگاہیں جھکا دیں۔ دیان نے اپنی شیروانی کے اندرونی جیب سے ایک چھوٹا سا مخمل کا خوبصورت باکس نکالا اور اسے کھولا۔ اس کے اندر ایک ہیرے کی انتہائی شاندار انگوٹھی چمکا رہی تھی۔ اس نے امرہا کا نازک ہاتھ اٹھایا اور اس کی انگلی میں وہ انگوٹھی پہنانے لگا۔ انگوٹھی سنبھالنے کے بعد دیان نے اس کے ہاتھ پر ایک ہلکا سا بوسہ دیا۔ امرہا نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، اس کی کیا ضرورت تھی دیان؟ یہ ضرورت نہیں، میرا حق ہے بی جان پر۔ دیان نے پیار سے مسکرا کر کہا۔ اس سے پہلے کہ امرہا کچھ کہتی، دیان نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ امرہا نے بغیر کسی جھجک کے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سر دیان کے مضبوط سینے پر رکھ دیا۔ دیان نے اپنے دونوں بازوؤں میں اسے ہمیشہ کے لیے سمیٹ لیا اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی زندگی کی اس نئی اور خوبصورت شروعات پر خدا کا شکر ادا کیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں وہ دونوں محبت کے ایک نئے سفر پر ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے تھے۔ اگلی صبح شاہ حویلی کے بڑے لاؤنج میں ناشتے کا اہتمام کیا گیا تھا، جہاں شادی کی تھکن کے باوجود سب کے چہروں پر ایک الگ ہی رونق اور چہل پہل تھی۔ کچھ ہی دیر میں دیان اور امرہا سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے نظر آئے۔ امرہا نے ہلکے رنگ کا شاندار ٹریڈیشنل سوٹ پہن رکھا تھا۔ چہرے پر دلہن والا وہ نکھار اور ہلکی سی شرم ابھی تک باقی تھی، جبکہ دیان بھی آرام دہ اور شوہرانہ لک میں اس کے ساتھ موجود تھا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ اترتے دیکھ کر لاؤنج میں بیٹھے سب گھر والوں کے چہرے پر مسکراہٹیں پھیل گئیں۔ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا ضامن شاہ بھی فون پر نظریں گاڑے بیٹھا تھا، لیکن جیسے اس کی نظر امرہا پر پڑی، اس نے جلدی سے فون سائیڈ پر رکھا اور مسکرانے لگا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کل رات سے اس کی بھابھی تو واقعی اس گھر میں چار چاند لگانے آ گئی ہیں۔ امرہا مہمانوں سے ملتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی اور جب اس کی نظر ایک کونے میں کھڑے ضامن پر پڑی تو اس کے چہرے پر ایک اپنائیت بھری پیاری سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ فوراً سے چلتے ہوئے ضامن کے پاس آئی۔ ضامن نے احتراماً تھوڑا آگے ہو کر کہا، السلام علیکم بھابھی، مبارک ہو، فائنلی آپ شاہ حویلی کی ملکہ بن ہی گئی۔ امرہا نے شفقت اور ڈھیر سارا پیار بھری نظروں سے اسے دیکھا، جیسے کوئی بڑی بہن یا ماں اپنے لاڈلے چھوٹے بھائی کو دیکھتی ہے۔ وعلیکم السلام میرے پیارے دیور، اللہ تم دونوں بھائیوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور نظر بد سے بچائے۔ ویسے ضامن، کل سے دیکھ رہی ہیں تم بہت زیادہ پیارے اور سمجھدار بچے ہو، بالکل میرے چھوٹے بھائی کی طرح۔ اب مجھے امید ہے تم حویلی میں کوئی شرارت کر کے مجھے تنگ نہیں کرو گے، ہے نا؟ اس نے محبت سے ضامن کے سر پر ہلکا سا ہاتھ رکھا اور بولی تھی۔ امرہا کی اس محبت بھری بات پر ضامن کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ ارے بھابھی، بھلا آپ جیسی زبردست بھابھی کے ہوتے ہوئے کوئی شرارت کرنے کا سوچ بھی سکتا ہے؟ اب تو میں بالکل شریف بن گیا ہوں، بس آپ روزانہ اپنے ساتھ مجھے ناشتہ بنوا کر کھلا دیں۔
اس کے چہرے پر ایک شریر سی مسکراہٹ آئی اور وہ فوراً بول اٹھا تھا۔ ہمراہ اس کی بات سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا جی، حکم کریں، ابھی لاتی ہوں آپ کے لیے ناشتہ۔ پاس ہی کھڑا فہم جو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولا، اوئے زامن، بڑی جلدی تم نے بھابھی کو پٹا لیا بھائی۔ زامن نے اسے گھور کر چپ رہنے کا اشارہ کیا جبکہ پورا لانچ ان کی اس ہلکی پھلکی نوک جھوک اور ہنسی مذاق سے گونج اٹھا۔ امراہ کی نرم دلی اور محبت بھرے انداز نے پہلے ہی دن پورے گھر والوں، خاص کر زامن کا دل جیت لیا تھا۔ دوپہر کے ڈھلتے سائے اور ہلکی خنک ہوا کے ساتھ شہر کی معروف یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر طلبہ کا رش لگا ہوا تھا۔ انہی میں ایک گاڑی سڑک کے کنارے خاموشی سے کھڑی تھی جس کے اندر بیٹھا زامن شاہ مسلسل دروازے کی طرف نظریں لگائے بیٹھا تھا۔ شادی کے ہنگامے اور تقریبات ختم ہوئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے، مگر زامن کے دل کا عالم یہ تھا کہ مہرمہ کا خیال ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن سے نہیں نکلتا تھا۔ کل ہی جب اسے پتہ چلا کہ مہرمہ کی یونیورسٹی کا آج پہلا دن ہے تو وہ خود کو وہاں آنے سے روک نہ سکا۔ کچھ ہی دیر میں یونیورسٹی کے بڑے آہنی دروازے سے طلبہ کا ہجوم باہر نکلا اور اس ہجوم میں مہرمہ کو دیکھتے زامن کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آج مہرمہ نے نیلے رنگ کا بہت ہی شاندار اور سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے کندھوں پر دوپٹہ سنبھلا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح نہایت پروقار اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ مہرمہ یونیورسٹی کے مین گیٹ کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی اور اپنے پرس سے فون نکال کر کسی کا نمبر ملانے لگی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بار بار سڑک پر نظریں دوڑاتی اور فون اسکرین دیکھنے لگتی۔ زامن نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ وہ سیدھا چلتا ہوا مہرمہ کی طرف بڑھا۔ مہرمہ اس وقت واقعی مشکل میں تھی کیونکہ اس کا ڈرائیور کسی ضروری کام کی وجہ سے وقت پر نہیں پہنچ پایا تھا اور گھر سے بھی کوئی گاڑی نہیں آ سکتی تھی۔ اچانک اپنے قریب کسی کے قدموں کی چاپ سن کر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے زامن شاہ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں زامن؟ مہرمہ نے حیرت اور قدرے الجھن سے پوچھا۔ زامن نے اپنے چہرے پر پرسکون اور دوستانہ مسکراہٹ سجائی جیسے واقعی اسے اتفاقاً گزر رہا ہو۔ بس ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا یونیورسٹی کے پاس سے نکل رہا ہوں تو دیکھ لوں کوئی مسئلہ تو نہیں۔ آپ اکیلی یہاں کھڑی ہیں، سب ٹھیک ہے نا؟ کوئی پرابلم ہے کیا؟ مہرمہ نے ہلکا سا سانس چھوڑتے ہوئے کہا، دراصل میرا ڈرائیور ابھی تک نہیں آیا اور گھر پر بھی سب مصروف ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ گھر کیسے جاؤں گی، ٹیکسی بھی نہیں مل رہی۔ ارے اتنی سی بات، آپ اس کی فکر ہی نہ کریں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ آئیں، میری گاڑی میں بیٹھیں۔ زامن نے فوراً موقع کا فائدہ اٹھایا جو وہ پہلے ہی ڈھونڈ رہا تھا اور بولا تھا۔ مہرمہ ایک لمحے کے لیے ہچکچا گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ کیا اسے ایک غیر لڑکے کے ساتھ اس طرح جانا چاہیے۔ اس کے چہرے کی الجھن دیکھ کر زامن نے فوراً تسلی آمیز لہجے میں کہا، فکر نہ کریں مہرمہ، میں آپ کی بھابھی امراہ کا دیور ہوں، کوئی غیر نہیں، آپ بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہیں، چلیں ورنہ دیر ہو جائے گی۔ زامن کی اس بات پر مہرمہ کی ہچکچاہٹ کو کافی حد تک کم کر دیا۔ مزید کوئی رکشہ یا سواری نہ ملنے کی مجبوری اور زامن کے معتبر رویے کو دیکھتے ہوئے اس نے سر ہلا دیا اور خاموشی سے آ کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ راستے پر گاڑی میں ہلکا سا ریڈیو چل رہا تھا اور ماحول میں خاموشی تھی۔ مہرمہ کبھی کبھار کھڑکی سے باہر دیکھتی تو زامن کمال احتیاط سے نظر سامنے سڑک پر مرکوز رکھی گاڑی چلا رہا تھا، مگر اس کے دل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی مہرمہ کے گھر کے باہر آ کر رکی۔ مہرمہ نے گاڑی کا دروازہ کھلنے سے پہلے زامن کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر تشکر اور ہلکی سی شرم کی لہر تھی۔ بہت بہت شکریہ زامن، اگر آپ نہ ہوتے تو میں پتہ نہیں کتنی دیر وہاں کھڑی رہتی۔ زامن نے محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں مہرمہ، یہ تو میرا فرض تھا۔ اب آپ آرام سے جائیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ مہرمہ ہلکا سا مسکرائی، خدا حافظ کہا اور گاڑی سے اتر کر گھر کے اندر چلی گئی۔ زامن کافی دیر تک وہیں کھڑا اس کے جاتے ہوئے راستے کو دیکھتا رہا اور پھر ایک گہری سانس لے کر مسکراتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شاہ حویلی میں وقت کا پہیہ بہت خوشگوار اور حسین انداز میں آگے بڑھ چکا تھا۔ دیان اور امراہ کی شادی کو اب کافی عرصہ گزر چکا تھا اور ان کا رشتہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط اور گہرا ہو گیا تھا۔ شاہ حویلی کے در و دیوار میں اب ایک نئی خوشی، ایک نئے مہمان کی آمد کی تیاریاں اور سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ امراہ اب امید سے تھی اور اس خبر کے ملنے کے بعد سے تو پورے گھر میں گویا عید کا سا سما تھا۔ بی جان اور آقا جان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جبکہ دیان کا حال تو یہ تھا کہ وہ امراہ کے قدم زمین پر نہیں لگنے دیتا تھا۔ ہر وقت اس کا خیال رکھنا، اس کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا دھیان رکھنا اس کا معمول بن چکا تھا۔ شام کا وقت تھا اور شاہ حویلی کے بڑے لاؤنج میں ہلکی پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ باہر لان میں ٹھنڈی اور سوندھی ہوا چل رہی تھی، مگر کمرے کا ماحول اس سے بھی زیادہ پرسکون اور محبت بھرا تھا۔ امراہ اس وقت آرام دہ اور ڈھیلے ڈھالے پیسٹل رنگ کے سوٹ میں ملبوس
صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ماں بننے کا وہ انوکھا اور سحر انگیز نور تھا جو اس کے حسن کو اور بھی نکھار گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی مگر اس کی توجہ پڑھنے سے زیادہ اپنے خیالات اور ہلکے سے بڑھتے ہوئے درد پر تھی۔ اتنے میں دیان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں امرہ کا پسندیدہ گرین ٹی اور کچھ پھل رکھے تھے۔ دیان آج کل فیکٹری یا آفس سے بھی جلدی واپس آ جاتا تھا۔ بس دل یہ چاہتا تھا کہ جتنا ہو سکے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت امرہ کے ساتھ گزارے۔ کیا سوچ رہی ہیں محترمہ؟ اور کتاب الٹی پکڑی ہوئی ہے، لگتا ہے خیالات کہیں اور ہی سفر کر رہی ہیں۔ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا۔ امرہ نے چونک کر دیکھا اور پھر ہلکا سا شرما کر کتاب سیدھی کرتے ہوئے مسکرا دی۔ ایسی بات نہیں ہے دیان، بس یوں ہی سوچ رہی تھی کہ وقت بھی جلدی گزر گیا اور اب تو ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی جان آنے والی ہے۔ کبھی کبھی خواب سا لگتا ہے۔ دیان کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ اس نے صوفے پر امرہ کے بالکل پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کی ہتھیلی میں محبت اور اپنائیت کی جو گرمی تھی وہ امرہ کے دل کو سکون سے بھر گئی۔ یہ کوئی خواب نہیں امرہ، حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو خوبصورت سے خوبصورت تر بنانا میری ذمہ داری ہے۔ سچ کہوں تو جب سے مجھے تمہاری اس حالت کا پتہ چلا ہے میرا دل کرتا ہے کہ وقت یہیں تھم جائے اور میں بس تمہارا اور ہمارے آنے والے بچے کا اس طرح ہی خیال رکھتا رہوں۔ دیان نے پیار بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ امرہ کے نین نقش میں حیا کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے اپنی پلکیں جھکا لی۔ پہلے یہ پیو، پھر آرام کرنا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ زیادہ تھکنا نہیں ہے، ورنہ میں نے آغا جان سے شکایت لگا دینی ہے کہ میری بات نہیں مانتی تم۔ دیان نے اٹھ کر ٹرے سے گرین ٹی کا کپ نکالا اور خود اپنے ہاتھ سے ایک گھونٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ امرہ ہلکا سا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا بابا، آپ بھی ڈاکٹر بن گئے ہیں۔ مانی نہ مانے، آپ مجھ سے زیادہ نخرے اٹھا رہے ہیں۔ نخرے نہیں اٹھا رہا، حق ادا کرو میری جان۔ دیان نے محبت سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ باہر فضا میں اندھیرا گہرا ہو رہا تھا مگر اس محبت بھرے کمرے میں اور ان کے دلوں میں امید، خوشیاں اور آنے والے کل کی روشنی کا ایک الگ ہی اجالا پھیلا ہوا تھا۔ دیان نے امرہ کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا اور امرہ نے سکون سے اپنا سر اس کے مضبوط کاندھے پر ٹکا دیا۔ زندگی سے زیادہ حسین اور مکمل نہیں ہو سکتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ جہاں شاہ حویلی میں نئے مہمان کی آمد کی تیاریاں چل رہی تھیں، وہیں دوسری طرف ضامن شاہ کے دل کا عالم کچھ اور ہی تھا۔ مہرمہ کے لیے اس کی محبت اور چاہت دن بدن کم ہونے کے بجائے مزید گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اب تو حال یہ تھا کہ یونیورسٹی کے چکر لگانا، اسے دور سے دیکھنا اور موقع ملنے پر چھوٹی موٹی گفتگو کرنا ضامن کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ مگر اب وہ اس ایک طرفہ اظہار سے آگے بڑھ کر اپنے دل کی بات گھر والوں تک پہنچانا چاہتا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور حویلی کے لاؤنج میں ہلکی سی چہل پہل تھی۔ امرہ جو اب اپنے حمل کے آخری ماہ میں تھی اور جس کا نکھار اور بھی بڑھ گیا تھا، صوفے پر آرام سے بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اتنے میں ضامن ادھر سے گزرا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور گھبراہٹ اور بے چینی سے امرہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ امرہ نے کتاب بند کی اور مسکراتے ہوئے بولی، ارے ضامن، کیا بات ہے؟ چہرے پر اتنی ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ کوئی گڑبڑ کی ہے کیا یونی میں؟ ضامن نے اپنے ہاتھ آپس میں رگڑے، ادھر ادھر دیکھا اور پھر بڑی ہمت کر کے بولا، بھابھی وہ بات دراصل یہ ہے کہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے کہوں۔ امرہ نے حیرت اور شفقت سے اسے دیکھا۔ ارے بھائی، ایسے ڈر کیوں رہے ہو؟ میں تمہاری بھابھی ہوں، کوئی پولیس تھوڑی ہوں، بولو کیا بات ہے؟ ضامن نے ایک لمبی سانس لی اور ایک ہی سانس میں کہہ ڈالا، بھابھی میں مہرمہ کو پسند کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ اب مجھ سے مزید چھپایا نہیں جا رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ شادی کی بات آگے بڑھے۔ امرہ کا چہرہ یہ سن کر کھل اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ مہرمہ سلجھی ہوئی اور اچھی لڑکی ہے اور ضامن کے لیے وہ بہترین انتخاب تھی۔ اوہ ہو، تو یہ بات ہے؟ امرہ نے خوشی سے اس کے کندھے پر ہلکا سا تھپکا۔ ضامن، تم نے یہ بات اتنی دیر سے کیوں بتائی؟ مجھے تو پہلے اندازہ تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری چوائس ہے تمہاری۔ مہرمہ جیسی لڑکی لاکھوں میں ایک ہے، تم بالکل فکر مت کرو۔ آج ہی میں دھیان سے کہتی ہوں اور گھر میں بات آگے بڑھاتی ہوں، تم خوش رہو۔ امرہ کی اس تائید اور خوشی سے ضامن کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ آ گئی اور وہ خوشی سے اچھلتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ شکریہ بھابھی، آپ دنیا کی سب سے بہترین بھابھی ہیں۔ جاتے جاتے ضامن نے خوشی سے کہا۔ امرہ کے دل میں بھی اس خوشخبری سے ایک عجیب سا سرور اور خوش جوش بھر گیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ابھی جا کر دیان کو بتاتی ہے کہ ان کے گھر میں ایک اور شادی کی گھنٹی بجنے والی ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی صوفے سے اٹھی اور اپنے کمرے کی جانب تیزی سے قدم بڑھانے لگی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا لان کا سوٹ پہن رکھا تھا اور پاؤں میں ایک نرم سی سلیپر تھی۔ وہ ابھی کوریڈور سے گزر کر اپنے کمرے کے دروازے کے بالکل قریب پہنچی ہی تھی کہ اچانک فرش پر گرنے والی کسی پانی کی قطرے یا پھسلن کی وجہ سے اس کا پاؤں بری طرح پھسل گیا۔ آہ! امرہ کے منہ سے بے اختیار خوفناک چیخ نکلی۔ وہ سنبھلنے کا موقع ہی نہ پا سکی اور سیدھی زمین پر جا گری۔ گرتے ہی اس کے پیٹ اور کمر میں شدید ناقابل درد
کی لہر دوڑ گئی جس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ اس کی درد سے بھری چیخوں اور سسکیوں سے پوری شاہ حویلی گونج اٹھی۔ دیان، بچاؤ! امرا کی آواز خوفناک حد تک کمزور اور ہولناک ہو چکی تھی۔ شور سن کر سب سے پہلے دیان، جو اپنے کمرے کے پاس ہی تھا، گھبرا کر باہر نکلا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا خون خشک ہو گیا۔ امرا زمین پر بے سود پڑی تھی اور اس کے چہرے پر درد سے پسینہ جھلک رہا تھا۔ امرا! دیان حواس باختہ ہو کر دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے امرا کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ باقی گھر والے بی بی جان، آغا جان اور ضامن بھاگتے ہوئے وہاں آ پہنچے۔ پورے گھر میں کہرام مچ چکا تھا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ پل بھر میں کیا ہو گیا ہے۔ جلدی کرو، گاڑی نکالو، کچھ ہو نہ جائے۔ دیان کی آواز بھر آئی تھی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کسی دوسرے لمحے کی تاخیر کیے بغیر امرا کو اپنی گود میں اٹھائے باہر کی طرف دوڑا اور فوراً سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ضامن بھی گھبراہٹ میں فوراً ساتھ بیٹھ گیا اور گاڑی ہنگامی حالت میں ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ ہسپتال کے سفید اور سنسان کوریڈور میں موت کی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی جو صرف دیان شاہ کی سسکیاں اور پھٹی ہوئی سانسوں سے ٹوٹ رہی تھی۔ وقت جیسے وہیں تھم چکا تھا جب ڈاکٹر نے آپریشن تھیٹر کے دروازے پر آ کر سر جھکایا اور وہ الفاظ کہے جنہیں سننے کا حوصلہ کسی میں نہیں تھا تو پوری شاہ حویلی جیسے زمین پر آ گئی تھی۔ امرا سب کی لاڈلی، دیان کی زندگی اور اس کا گھر کا سکون اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ ہاں، مگر وہ اپنے پیچھے ایک نشانی چھوڑ گئی تھی، ایک معصوم چھوٹا سا بیٹا جو ابھی اس دنیا کی سختیوں سے بے خبر نرس کی گود میں ہلکی سی سانسیں لے رہا تھا۔ اگلا دن شاہ حویلی کے لیے قیامت خیز تھا۔ جس حویلی میں ہر وقت خوشیوں کا سما رہتا تھا، آج وہاں در و دیوار بھی ماتم کنا تھے۔ امرا کا جسد خاکی جب گھر لایا گیا تو کہرام مچ گیا۔ بی جان اور آغا جان کا رو رو کر برا حال تھا اور ضامن تو جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو بھابھی کل تک اس کی محبت کو سراہ رہی تھی وہ آج کفن میں لپٹی ہوئی۔ سب سے زیادہ دردناک منظر دیان کا تھا۔ وہ شخص جو اپنی زندگی میں کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا تھا، آج اپنی محبت کی لاش کے سامنے بے بس کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھیں اور دل میں اٹھنے والا طوفان اس کے وجود کو چیر رہا تھا۔ تدفین کا وقت آ چکا تھا۔ قبرستان کی خاموش فضا میں جنازے کے ساتھ چلنے والوں کے قدموں کی چاپ اور دل کو چیر دینے والی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ جب امرا کو اتارا گیا تو دیان نے خود آگے بڑھ کر اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنی محبت کو مٹی کے سپرد کیا۔ جب آخری مٹی کا ڈھیر اس کے چہرے سے پردہ ہٹا چکا تھا تو دیان پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ امرا، تم مجھے ایسے اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہو؟ ابھی تو ہم نے زندگی شروع کرنی تھی، ابھی تو ہمارے بیٹے نے دنیا میں آنکھ کھولی ہے، آؤ نا، دیکھو تو صحیح۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں مٹی بھونچ لی اور اپنے آنسوؤں سے اسے بھگو دیا۔ اس کا دل پکار اٹھا تھا۔ قبرستان میں کھڑا ہر شخص اس غم کے بوجھ سے نڈھال تھا اور فضا بیجا سے اس درد میں شریک تھی۔ شام کو جب سب لوگ لوٹ آئے تو شاہ حویلی کا ہر کونا سنسان محسوس ہو رہا تھا۔ دیان اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ کمرے میں اب بھی امرا کے استعمال کی چیزیں، اس کے ملبوسات اور وہ مدھم سی خوشبو موجود تھیں جو اس کی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ تبھی آیا میں موجود نرس یا دائی نے آ کر وہ چھوٹا سا معصوم وجود امرا اور دیان کا بیٹا دیان کی گود میں دے دیا۔ دیان نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو تھاما۔ اس نے اس معصوم، سرخ اور ننھے سے چہرے کو دیکھا جس کی آنکھیں ابھی بند تھیں اور ناک بالکل امرا جیسی تھی۔ دیان کے آنسو اس معصوم کے گال پر ٹپکے۔ تمہاری ماں چلی گئی بیٹا، لیکن وہ اپنی سب سے بڑی نشانی تمہیں ہمارے پاس چھوڑ گئی ہے۔ اب تم ہی میری دنیا ہو۔ تمہاری ماں کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وعدہ میں تم میں دیکھوں گا۔ اس نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے بھیج لیا اور سسکتے ہوئے بولا۔ باہر اندھیرا گہرا ہو چکا تھا مگر دیان کی زندگی کا وہ چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ چکا تھا۔ البتہ اس کی گود میں موجود وہ معصوم بچہ اب اس کی باقی ماندہ زندگی کا واحد سہارا اور امرا کی یادوں کی امانت بن چکا تھا۔ وقت کا مرہم بڑے سے بڑے زخم کو بھرنے کی کوشش کرتے اور امرا کی ناگہانی موت کے بعد شاہ حویلی پر قیامت ٹوٹی تھی۔ اب وہ کسی قدر سہم کرے خاموش اداسی بدل چکی تھی۔ امرا کو اس دنیا سے گئے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ حویلی کے کشادہ دالان میں اب امرا کی ہنسی تو نہیں گونجتی تھی، ہاں البتہ ان کا 1.5 سال کا بیٹا کاویان جو ہو بہو اپنی ماں کی تصویر تھا، اب اس گھر کا کل کائنات اور رونق بنا ہوا تھا۔ کاویان اب گھٹنوں کے بل چلنے اور ہر چیز کو پکڑ کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتا تھا، لیکن ایک چھوٹے بچے کو سنبھالنے، اس کی اچھل کود اور دیکھ بھال کے لیے گھر میں کسی ماں یا مستقل سہارے کی ضرورت شدت سے محسوس ہونے لگی تھی۔
بی جان اور آغا جان اس بات پر فکر مند رہتے تھے کہ دیان اکیلا اس معصوم کو کب تک اور کیسے سنبھالے گا، کیونکہ دیان تو جیسے اپنی دنیا ہی اجاڑ بیٹھا تھا۔ اس کی ساری زندگی اب صرف فیکٹری اور کاویان کی گرد گھومتی تھی۔ ایک شام شاہ حویلی کے بڑے لاؤنج میں سب گھر والے بیٹھے تھے۔ کاویان بی جان کی گود میں کھیل رہا تھا کہ اچانک بی جان نے ایک ایسا فیصلہ سنا دیا جس نے سب کو دنگ کر دیا۔ دیان، اب مزید اس طرح اکیلے زندگی نہیں کٹ سکتی بیٹا۔ کاویان چھوٹا ہے، اسے ماں کا پیار اور دیکھ بھال چاہیے۔ ہم لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم تمہاری شادی مہرمہ سے طے کر رہے ہیں۔ بی جان کے منہ سے مہرمہ کا نام سنتے ہی دیان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ بی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ان سب چیزوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور پھر مہرمہ، وہ مجھ سے عمر میں کتنی چھوٹی ہے، اور ویسے بھی امراح کی موت کے بعد میرے دل میں ان سب رشتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ برائے کرم یہ بات یہیں ختم کر دیں۔ دیان کی آواز میں ایک کرب اور صاف انکار تھا، لیکن بار بار بی جان اور آغا جان کے ساتھ گھر کے باقی بڑے بھی اٹل تھے۔ دیانا، ہم تمہاری مجبوری سمجھتے ہیں، لیکن کاویان کا مستقبل بھی اہم ہے۔ مہرمہ ایک سمجھدار لڑکی ہے، وہ اس گھر کو اور کاویان کو سنبھال سکتی ہے، اور رہی بات عمر کے فرق کی، تو وہ اس رشتے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنی ہے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا اور ابھی رشتہ طے ہو چکا ہے۔ آغا جان نے اپنے حتمی لہجے میں کہہ دیا، جس کے آگے بولنے کی دیان میں مزید ہمت نہیں بچی تھی۔ گھر والوں کے اصرار اور فیصلے کے سامنے دیان کو مجبوراً سر جھکانا پڑا۔ دوسری طرف جب یہ خبر مہرمہ تک پہنچی تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دل ایک ہی لمحے میں چور چور ہو گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا سوائے اس کے کہ اپنے دل کے کہ مہرمہ دل ہی دل میں ضامن شاہ کو چاہتی تھی اور اسی سے محبت کرتی تھی۔ جب ضامن نے کچھ عرصہ پہلے اس سے اظہار محبت کیا تھا اور بات گھر تک پہنچانے کا کہا تھا، تو مہرمہ بھی اندر سے اس رشتے کے لیے راضی ہو چکی تھی اور ایک خوبصورت مستقبل کے خواب دیکھ رہی تھی۔ اسے تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ ضامن نے اس کے بارے میں امراح سے بات کی تھی، اور اب اچانک تقدیر کا یہ کیسا کھیل کھیلا گیا تھا کہ اس کا رشتہ ضامن کے بجائے اس کے بڑے بھائی دیان سے طے کر دیا گیا تھا۔ مہرمہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی سسکیاں بھر رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر سب کو بتا دے کہ وہ ضامن سے محبت کرتی ہے، مگر حویلی کے بڑوں کے فیصلے اور گھر کے حالات کے سامنے اس کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ اس کی ساری امیدیں، اس کے سارے خواب پل بھر میں ٹوٹ کر بکھر چکے تھے اور وہ اندر سے بالکل اجڑ چکی تھی۔ جب یہ خبر آگ کی طرح شاہ حویلی اور اس کے آس پاس پھیلی کہ مہرمہ اور دیان کا رشتہ طے ہو چکا ہے، تو ضامن شاہ پر جیسے بجلی ٹوٹ پڑی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ شخص جو دن رات مہرمہ کے خواب دیکھتا تھا، جس نے اپنی محبت کو پانے کے لیے اتنے جتن کیے تھے اور امراح سے بات تک کی تھی، آج سب کچھ پل بھر میں اجڑتا دیکھ رہا تھا۔ ضامن اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کا دل بری طرح چھلنی ہو چکا تھا۔ اس سے تنہائی برداشت نہ ہوئی تو اس نے فوراً اپنے جگری دوست اور کزن فہم کو فون کیا۔ کچھ ہی دیر میں فہم بھاگتا ہوا اس کے پاس آ گیا اور ضامن کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ضامن، جو ہمیشہ ہنستا مسکراتا اور شرارتیں کرتا رہتا تھا، آج بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا رکھا تھا اور اس کا پورا وجود ہچکیوں سے لرز رہا تھا۔ فہم یار، یہ کیا ہو گیا ہے؟ ضامن کی آواز گلو گیر اور درد سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے تو صرف مہرمہ سے محبت کی تھی، اس سے جینے کی امید لگائی تھی، اور اب اس کا رشتہ میرے ہی بڑے بھائی دیان بھائی سے طے کر دیا گیا ہے۔ بتاؤ میں کیا کروں؟ میرا دل پھٹ رہا ہے یار، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ فہم نے اپنے گہرے دوست کو اس حالت میں دیکھا تو اس کا بھی دل بھر آیا۔ حوصلہ رکھے یار ضامن، خود کو یوں توڑو مت۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری محبت سچی ہے، لیکن حالات دیکھو، گھر کے فیصلے، کاویان کی ذمہ داری، اور پھر دیان بھائی، تم اس طرح ٹوٹ جاؤ گے تو کیسے بنے گا؟ تھوڑا مضبوط بنو میرے بھائی۔ اس نے آگے بڑھ کر ضامن کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کی پیٹھ پر تسلی دیتے ہوئے بولا تھا۔ ضامن فہم کے کندھے پر سر رکھ کر اور زور زور سے رونے لگا۔ اس کی سسکیاں کمرے کی فضا کو غمگین کر رہی تھیں، مگر وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا اور وہیں سے گزرنے والا دیان ان دونوں کی ساری بات سن چکا تھا۔ دیان، جو اپنے بیٹے کاویان کو سنبھالنے اور گھر کے اس نئے فیصلے کی الجھن میں خود اندر سے ٹوٹا ہوا تھا۔ جب اس نے ضامن کے منہ سے یہ الفاظ سنے کہ وہ مہرمہ سے کتنی محبت کرتا ہے، تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ انجانے میں کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے اس موڑ پر ایک ایسے رشتے میں بندھنے جا رہا تھا جس سے نہ صرف مہرمہ کی زندگی برباد ہوتی، بلکہ اس کے اپنے چھوٹے بھائی ضامن کا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا۔ دیان کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی زور سے بھینچ لی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اندر جائے اور ضامن کو گلے لگا کر کہے کہ وہ اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کرے گا، لیکن اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکار کر گئے۔ وہ بغیر ایک لفظ کہے خاموشی سے وہاں سے الٹے پاؤں واپس مڑ گیا۔ اس کے دل کا بوجھ اب پہلے سے کہیں زیادہ گہرا اور ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔
شاہ حویلی میں شادی کی تیاریاں ایک بار پھر شروع ہو چکی تھیں، لیکن اس بار ماحول میں وہ پہلی جیسی خوشیاں اور شادمانیاں غائب تھیں، بلکہ ہر طرف ایک بھوجل سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ گھر کے بڑے مہرباں اور دیان کی شادی کی شاپنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے، کیونکہ سب کا یہی ماننا تھا کہ اب فیصلے کے بعد رسومات کو زیادہ لمبا نہیں کھینچنا چاہیے۔ شام کے وقت لاؤنج میں جب شاپنگ کے لیے نکلنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں تو ضامن ایک کونے میں چپ چاپ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک گہری اداسی اور آنکھوں میں تھکن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس شاپنگ یا اس شادی کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا، کیونکہ مہربا کا خیال ہی اس کے دل کو چیر دیتا تھا۔ وہ نظریں بچا کر چپکے سے اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تاکہ سب کی نظروں سے دور رہ سکیں۔ اتنے میں دیان کی نظر اس پر پڑ گئی۔ دیان کے دل میں ضامن کے لیے جو تکلیف اور اپنائیت تھی وہ اب اور بھی بڑھ چکی تھی، کیونکہ وہ کل رات ضامن کا سارا درد سن چکا تھا۔ دیان نے تیزی سے قدم بڑھائے اور جا کر ضامن کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کہاں کھسکنے کی تیاری ہے چھوٹے میاں، چلو میرے ساتھ مارکیٹ۔ دیان نے قدر سختی مگر اندر سے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ ضامن نے گھبرا کر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی اور بمشکل بولا، نہیں بھائی، میرا دل نہیں کر رہا کہیں بھی جانے کا، آپ لوگ چلے جائیں شاپنگ پر، میں تھکا ہوا ہوں۔ کوئی تھکن وکن نہیں، شاپنگ میری اور مہرما کی ہے، اور دلہن کے اس خاص جوڑے کی سلیکشن میرے بھائی کا ساتھ ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تم کہیں نہیں جا رہے، میرے ساتھ چلو گے۔ دیان نے کسی کی کوئی بات سنے بغیر زبردستی ضامن کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے حویلی کے دروازے کی طرف لے گیا۔ ضامن مجبوراً دل پر بھاری پتھر رکھے دیان کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اس کا اندرونی وجود اس بات سے بے خبر تھا کہ دیان اس کے دل کا یہ بوجھ بہت جلد ہمیشہ کے لیے ہلکا کرنے والا ہے۔ شہر کے سب سے بڑے اور عالیشان برائڈل لاؤنج میں اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود فضا میں ایک عجیب سا تناؤ اور گھٹن تھی۔ چاروں طرف رنگ برنگے جوڑے، چمکتے ہوئے شیشے اور مہنگے ملبوسات سجے ہوئے تھے، مگر دیان اور ضامن کے درمیان خاموشی کا ایک طویل پردہ حائل تھا۔ دیان نے دکاندار کو اشارہ کیا اور پھر سنجیدگی مگر نرم لہجے میں ضامن کی طرف دیکھا، جو ایک کونے میں پتھر کی مورت بنا کھڑا تھا اور بار بار نظریں چرا رہا تھا۔ ضامن ادھر آؤ۔ دیان کی آواز پر ضامن نے بے دلی سے سر اٹھایا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ دیان نے سامنے ریک پر سجی ایک انتہائی شاندار، شاہانہ اور رائل بلو رنگ کی شیروانی کی طرف اشارہ کیا، جس پر ہلکا سنہرا کام ہوا تھا۔ یہ دیکھو، یہ شیروانی بالکل تمہارے سائز کی ہے، جاؤ اسے جلدی سے ٹرائی کر کے آؤ اور دیکھنا مت بھولنا کہ یہ کیسی لگ رہی ہے۔ اس نے وہ شیروانی نکال کر ضامن کے ہاتھ میں تھمائی اور سختی سے بولا۔ ضامن نے گھبرا کر شیروانی کو دیکھا اور پھر بھائی کی آنکھوں میں جھانکا۔ بھائی، مجھے ان سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ شادی تو آپ کی ہے، شاپنگ بھی آپ کو کرنی چاہیے، میں کیوں؟ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس نے بمشکل کہا تھا، جو کہا ہے چپ چاپ وہ کرو، زیادہ بحث مت کرو مجھ سے، جاؤ جا کر پہن لو اسے۔ دیان نے اس بار ذرا سا سخت لہجہ اختیار کیا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا پراسرار عزم چھپا تھا۔ ضامن مجبوراً وہ شیروانی لے کر چینجنگ روم کے اندر چلا گیا۔ اس کا دل بھر آیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا بدقسمتی ہوگی کہ جس لڑکی کو وہ اپنی دلہن بنانا چاہتا تھا، اسی کی شادی میں اسے دلہا والے جوڑے پہننے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں جب ضامن نے وہ رائل شیروانی پہن کر دروازہ کھولا اور باہر نکلا تو شیشے کے بڑے آئینے کے سامنے کھڑے دیان کی نگاہ جب اس پر پڑی تو اس کے دل کا ایک بوجھ جیسے ہلکا ہو گیا۔ وہ شیروانی ضامن پر اس حیا اور نفاست سے سجی تھی کہ وہ واقعی کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ دیان نے آگے بڑھ کر ضامن کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے گھما کر آئینے کے سامنے کھڑا کیا اور گہری سانس لے کر بولا، دیکھو خود کو آئینے میں، کتنی خوبصورت لگ رہے ہو، اور سچ کہوں تو یہ شیروانی کسی اور کے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے ہی بنی ہے میرے بھائی۔ ضامن نے حیرت سے آئینے میں دیکھا اور پھر الجھن زدہ نظروں سے دیان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا کہ دیان آخر کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ آج شادی کا دن تھا۔ شاہ حویلی میں ایک بار پھر برقی قمقمے سج چکے تھے اور مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، مگر آج کے اس دن کی فضا پچھلی بار جیسی نہیں تھی۔ پورے گھر میں ایک انوکھی خاموشی اور سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ حالات کتنے کٹیلے اور نازک ہیں۔ کمرے میں ضامن گمسم بیٹھا تھا، اس کے ذہن میں سوالات کا طوفان برپا تھا کہ آخر بھائی اس کی شادی کی شاپنگ کیوں کروا رہے ہیں، اور آج بارات والے دن بھی ان کا اصرار اسی ایک بات پر کیوں ہے۔ اتنے میں دیان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں وہی شاہانہ رائل بلو رنگ کی شیروانی تھی جو انہوں نے مارکیٹ سے خریدی تھی۔ دیان کے چہرے پر عجیب سا سکون اور فیصلہ کن اطمینان تھا جو ضامن کی سمجھ سے بالکل بالاتر تھا۔ یہ لو ضامن، جلدی کرو، بارات کا وقت ہو رہا ہے اور تمہیں یہی شیروانی پہننی ہے۔ دیان نے وہ قیمتی جوڑا ضامن کے تختے پر رکھتے ہوئے حکم دیا۔
ضامن نے گھبرا کر کبھی شیروانی کو دیکھا اور کبھی دیان کے چہرے کو۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ بھائی خدا را مجھ پر رحم کرے، شادی آپ کی، دلہا آپ ہے، پھر میں کیوں یہ شاہانہ شیروانی پہنوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ مہمان کیا سوچیں گے کہ دلہا کون ہے اور باراتی کون ہے؟ پلیز مجھے بخش دیں، میں اپنی کوئی عام سی شیروانی پہن لوں گا۔ اس نے ہاتھ جوڑنے کے انداز پہ احتجاج کیا تھا۔ دیان آگے بڑھا، اس نے زبردستی ضامن کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے سختی سے مگر پیار بھرے لہجے میں بولا، آج جو کہہ رہا ہوں چپ چاپ وہ کرو، زیادہ سوال مت کرو ضامن، یہ تیرے بھائی کا حکم ہے اور تجھے آج یہی شیروانی پہن کر میرے ساتھ چلنا ہوگا بس۔ دیان کے لہجے کی سختی اور اس کی آنکھوں میں چھپی عجیب سی نمی کو دیکھ کر ضامن مزید بحث کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ وہ پوری طرح الجھن، پریشانی اور کنفیوژن کا شکار تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اسے مجبوری میں وہ شیروانی پہننا ہی پڑی۔ جب اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو وہ واقعی کسی شاہی دلہا سے کم نہیں لگ رہا تھا، مگر اس کا دل کسی انہونی کے خوف سے بیٹھا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں بارات شاہ حویلی سے روانہ ہو چکی تھی۔ گاڑیوں کا قافلہ جب دلہن کے گھر کے بڑے دروازے پر جا کر رکا تو فضا میں ڈھول کی تھاپ اور خوشیوں کا شور گونج اٹھا۔ دیان سب سے آگے تھا اور اس کے ساتھ ہی ضامن بھی مجبوری کے عالم میں دل پر بھاری پتھر رکھے قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس وقت ضامن کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اگلے چند لمحوں میں اس کی زندگی کا رخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ دلہن کے گھر کا وسیع و انوکھا ہال مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ سرخ پھولوں کی سجاوٹ، مدھم روشنی اور گلاب کی خوشبو سے فضا معطر تھی۔ اسٹیج کے درمیان ایک نفیس صوفے پر مہرمر سر جھکائے بیٹھی تھی، جس نے روایت کے مطابق خوبصورت اور بھاری لہنگا پہن رکھا تھا، مگر اس کے چہرے پر کسی دلہن کی خوشی کے بجائے ایک گہری اداسی اور چپ چاپ سر جھکائے سسکنے کا عالم تھا۔ وہ اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی کیونکہ اس کا دل صرف ضامن کے لیے دھڑکتا تھا، مگر وہ بے بس تھی۔ کاغذات، قلم اور نکاح نامے لے کر مولوی صاحب اپنی جگہ پر موجود تھے۔ دیان اور ضامن دونوں ساتھ والی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ضامن نے وہی شاہانہ رائل بلو شیروانی پہن رکھی تھی اور اس کا دل اس وقت کسی بھٹی کی طرح دہک رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی سانسیں رکنے والی ہوں۔ وہ بار بار نظریں اٹھا کر مہرمہ کو دیکھتا اور پھر نظریں چرا لیتا۔ مولوی صاحب، نکاح کی کارروائی شروع کریں، اب مزید تاخیر کی ضرورت نہیں ہے۔ لڑکی والوں کی طرف سے ایک بزرگ نے کہا۔ بیٹا دیان شاہ بن آغا شاہ، کیا آپ کو مہرمہ بنت شفیق کا نکاح 15 لاکھ حق مہر کے عوض منظور ہے؟ مولوی صاحب نے سر ہلایا، رجسٹر کھولا اور دیان کی طرف دیکھ کر بولے تھے۔ ہال میں ایک دم سے گہری خاموشی چھا گئی۔ سب کی نگاہیں دیان پر ٹک گئی۔ دیان نے گہرا سانس لیا اور اس نے ایک نظر اپنے پاس بیٹھے لرزتے ہوئے ضامن کو دیکھا اور پھر اپنی جگہ سے پرسکون انداز میں کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا پرسکون عزم تھا جو اس نے پچھلے چند دنوں میں سوچ رکھا تھا۔ نہیں مولوی صاحب، یہ نکاح مجھے منظور نہیں ہے۔ دیان نے مائک اپنے قریب کیا اور صاف، اونچی اور گرجدار آواز میں کہا تھا۔ پورے ہال میں ایک دم سے سناٹا چھا گیا، جیسے کسی نے سب کے منہ پر تالا لگا دیا ہو۔ بی جان، آغا جان اور لڑکی والے اچھل کر اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے۔ سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی کہ دیان کیا کہہ رہا ہے۔ ضامن نے گھبرا کر حیرت سے دیان کی طرف دیکھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بھائی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ضامن کی آواز کانپ اٹھی۔ دیان نے مڑ کر پیار سے ضامن کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر مائک کی طرف دیکھا اور ہال میں موجود تمام مہمانوں اور گھر والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ نکاح مجھے منظور اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کہانی کا اصل دلہا میں نہیں ہوں۔ اس جوڑے کا، اس شیروانی کا اور اس محبت کا اصلی حقدار میرا چھوٹا بھائی ضامن شاہ ہے۔ دیان کی بات سن کر ضامن کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ دوسری طرف اسٹیج پر بیٹھی مہرمہ نے جب یہ الفاظ سنے تو اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا اور نم آنکھوں سے سامنے کھڑے ضامن کو دیکھا جس کے چہرے پر خوشی کے آنسو جھلک رہے تھے۔ دیان نے مسکراتے ہوئے ضامن کا بازو پکڑا اور اسے زبردستی اٹھا کر اس کی جگہ صوفے پر بٹھا دیا جہاں دلہا کو بیٹھنا تھا۔ مہرمہ، معاف کرنا تمہیں، میری وجہ سے جو تکلیف پہنچی، لیکن میں اپنی اور تمہاری زندگی کے ساتھ ایک غلط فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ضامن کی محبت سچی ہے اور اب یہ نکاح اسی کا حق ہے۔ دیان نے مہرمہ کی طرف دیکھا اور بولا تھا۔ مولوی صاحب نے مسکراتے ہوئے صورتحال کا اندازہ لگایا اور فوراً نیا نام درج کرتے ہوئے ضامن کی طرف دیکھا اور پھر چند ہی لمحوں کے اندر تمام تر رسمی کارروائی کے بعد ضامن کے منہ سے وہ الفاظ نکل ہی گئے جس کا وہ برسوں سے خواب دیکھ رہا تھا۔ جی ہاں، مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے۔ جب مہرمہ کی طرف سے بھی رضامندی کی آواز گونجی تو پورا ہال مبارکبادوں اور خوشیوں کے شور سے گونج اٹھا۔
ضامن کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے اور اس نے اپنے بھائی دیان کو اپنے سینے سے بھیج لیا۔ دیان کے چہرے پر ایک مطمئن مسکراہٹ تھی۔ اسے اپنے بھائی کی خوشی میں اپنی دنیا کی سب سے بڑی جیت دیکھ لی تھی۔ مہرمہ کے چہرے پر حیا اور خوشی کی وہ چمک لوٹ آئی تھی اور اس طرح ان کی محبت ایک خوبصورت اور ہمیشہ ہمیشہ کے رشتے میں بندھ گئی تھی۔ شاہ حویلی کے سب سے خوبصورت اور دلکش سجائے گئے کمرے میں مدھم گلابی اور پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ چاروں طرف تازہ گلابوں کی خوشبو بسی ہوئی تھی اور فضا میں ایک سحر انگیز خاموشی کے ساتھ دل کی دھڑکنوں کا شور گھلا ہوا تھا۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور ضامن مہرمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے اندر داخل ہوا۔ دروازہ بند ہوتے ہی باہر کا سارا شور اور دنیا کی ہر آواز پیچھے رہ گئی اور اب وہاں صرف وہ دونوں تھے جن کا یہ لمحہ صدیوں کی دعاؤں کے بعد آیا تھا۔ مہرمہ نے بھاری سرخ اور سنہرے جوڑے میں سر پر جھومر سجائے شرم و حیا سے اپنی پلکیں جھکائی ہوئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ اسے اپنے سینے میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ ضامن نے دھیرے سے قدم بڑھایا اور مہرمہ کو بستر کے پاس لا کر بٹھایا۔ اس کا اپنا دل بھی اسی طرح بے قابو ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں کانپتے ہاتھوں سے مہرمہ کا گھونگھٹ اٹھایا۔ جیسے ہی گھونگھٹ ہٹا، ضامن کی سانسیں جیسے تھم سی گئیں۔ سرخ جوڑے میں چہرے پر حیا کی سرخی اور آنکھوں میں چھپی نمی لیے مہرمہ اس کائنات کی سب سے حسین تصویر لگ رہی تھی۔ ضامن کے پاس الفاظ نہیں تھے، اس کی آنکھیں ہی اس کی محبت کا سارا فسانہ کہہ رہی تھی۔ اب تو یقین آ گیا نا مہرمہ کہ تم صرف اور صرف میری ہو؟ قسم سے جب وہ نکاح کے وقت تم سے میرے نام کا پوچھا جا رہا تھا نا، تو مجھے لگا کہ میری سانسیں میرے بس میں نہیں رہیں۔ تم میری ہر دعا کا جواب ہو، میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت۔ ضامن کا جھکا اور اس کے بالکل قریب آ کر نرم و گداز لہجے میں بولا تھا۔ مہرمہ کی آنکھوں سے خوشی کا ایک قطرہ پلکوں کی باڑ توڑ کر گال پر پھسل آیا۔ اس نے شرما کر اپنے چہرے کو جھکانا چاہا، مگر ضامن نے محبت سے اپنا ایک ہاتھ اس کی ٹھوری پر رکھا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ ضامن نے اپنے ہاتھ سے اس کا وہ آنسو پوچھا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ ایک ایسا بوسہ جس میں احترام، سکون اور ہمیشہ کا ساتھ دینے کا وعدہ چھپا تھا۔ مہرمہ نے اپنی نم آنکھوں سے ضامن کو دیکھا اور کپکپاتے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے تو اب بھی خواب لگ رہا ہے ضامن۔ لگتا ہے ابھی آنکھ کھلے گی تو یہ کوئی خواب نہیں مہرمہ، یہ ہمیشہ کی سچائی ہے۔ اب تمہیں مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ ضامن نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ کر اسے مزید بولنے سے روک دیا اور مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے بعد ضامن نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ مہرمہ نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے اپنی ساری حیا اور محبت کو سمیٹتے ہوئے اپنا سر ضامن کے مضبوط سینے پر ٹکا دیا۔ ضامن نے اپنے دونوں بازوؤں کے حصار میں اسے ہمیشہ کے لیے سمیٹ لیا اور کمرے کی اس پرسکون فضا میں ان کے دلوں کی دھڑکنیں ایک ہو کر پوری کائنات کو یہ پیغام دینے لگیں کہ سچی محبت ہارتی کبھی نہیں، وہ دیر سے صحیح مگر اپنی منزل پا ہی لیتی ہے۔ کچھ سال اور گزر گئے۔ شاہ حویلی اب بھی ویسے ہی شان و شوکت اور ہنسی خوشی سے آباد تھی۔ جہاں ضامن اور مہرمہ کی جوڑی کے ساتھ ساتھ چھوٹا کامیان اب ایک پیارا سا شرارتی بچہ بن چکا تھا جو پورے گھر کی جان تھا۔ دیان نے خود کو پوری طرح اپنے بیٹے اور کاروبار کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس کے دل کے زخم وقت کے ساتھ بھر چکے تھے اور وہ ایک پرسکون زندگی گزار رہا تھا۔ ایک صبح شہر کے سب سے بڑے بزنس سینٹر کا مرکزی دروازہ ہمیشہ کی طرح گہما گہمی سے بھرا ہوا تھا۔ دیان شاہ جو ہمیشہ کی طرح اپنی روایتی نفاست اور رائل بلو سوٹ میں ملبوس ہاتھ میں بریف کیس پکڑے اپنے آفس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، گہری سوچ میں گم تھا۔ اچانک اپنے کام میں مصروف ایک لڑکی فائل کا بنڈل اٹھائے تیزی سے کاؤنٹر کی طرف جا رہی تھی کہ کونے پر مڑتے ہوئے اس کا توازن بگڑا اور وہ سیدھا جا کر دیان سے ٹکرا گئی۔ اوہ، آئی ایم ویری سوری، لڑکی نے گھبرا کر کہا اور نیچے گرتے ہوئے کاغذات سمیٹنے لگی۔ دیان نے رک کر شائستگی سے مسکرا کر زمین پر بکھرے کاغذات اٹھانے میں اس کی مدد کی اور ایک فائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں، دھیان سے۔ جب اس لڑکی نے سر اٹھا کر شکریہ ادا کرنے کے لیے دیان کو دیکھا تو اس کے الفاظ اس کے حلق میں ہی اٹک گئے۔ سامنے کھڑا دیان، جس کے چہرے پر ایک پختہ، پروقار اور دلکش مردانہ وجاہت تھی، اس کی گہری اور پرسکون آنکھیں دیکھ کر اس لڑکی کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے تھم گئی۔ وہی پتھر کی مورت بنی دیان کو تکتی رہ گئی، جیسے وقت وہیں رک گیا ہو۔ دیان نے ہلکا سا مسکرا کر اسے دیکھا، اپنی گھڑی پر نظر ڈالی اور نرمی سے بولا،
اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ دیان آگے بڑھ گیا مگر وہ لڑکی وہیں کھڑی جاتی ہوئی اس کی شخصیت کو دیکھتی رہی۔ اس کی زندگی میں جیسے پہلی بار کسی انجانے نے اس طرح دستک دی تھی۔ شاید زندگی یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ درد کے بعد خوشیوں اور محبت کا ایک نیا سفر ہمیشہ کسی نہ کسی موڑ پر انسان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ شاہ حویلی کے باسیوں کی طرح زندگی نے دیان کے لیے بھی اب ایک نئی اور خوبصورت باب کا آغاز کر دیا تھا، ہمیشہ کے لیے ایک خوشگوار اور خوبصورت ہیپی اینڈنگ کے ساتھ۔